اندھیرا اندھیرا اس کے مقابلے میں ہے روشنی، کمزور اس کے مقابلے میں قوت. یہ مؤنث لفظی کی مثال ہے. جی اگر مثال کے طور پر کہیں پہ آ جائے امراتن یا رجل یا ناقتن، تو وہ اس کو ہم کہیں گے مؤنث حقیقی. تو کہیں پہ آ جائے قوتن یا ضعیف یا ظلمتن، ٹھیک ہے، یا ظلمتن، تو اس کو ہم کہیں گے مؤنث لفظی. بات ساتھیوں کو سمجھ میں آ گئی جی؟ جی جی استاد ضرور جی انشاءاللہ. حضرت ہاں. ریکارڈنگ ابھی اسٹارٹ ہوئی ہے، دوبارہ سے بتا دیں تو حضرت. تو اب آگے ہے، یہاں تک تو بات ہوئی مذکر و مؤنث کے بارے میں. اب آگے ہے واحد تثنیہ جمع. ایک کوئی اسم ہو تو وہ تین حال سے خالی نہیں ہوگا. یا واحد ہوگا، یا تثنیہ ہوگا، یا جمع ہوگا. ان تینوں میں سے ایک ہوگا. ٹھیک ہے بھائی. اب واحد کس کو کہتے ہیں؟ واحد وہ اسم کے جو ایک معنی پر دلالت کرے، جیسے کتاب، کتاب، رجل، بیت، قلم، ولد، مسجد، خبز، باقلاء. ٹھیک ہے. ایک اسم ہے اور ایک عدس، ساعت، صحن. ایک لفظ ہو ایک معنی پر دلالت کرے، اس کو کہیں گے واحد. اب یہاں پہ دیکھیں، شیء واحد ہے، نطفۃ واحد ہے، اور طعام واحد ہے، ماء واحد ہے. ٹھیک ہے بھائی. عنبا واحد ہے، فاکہۃ واحد ہے، اور زیتون نہ واحد ہے، نخل واحد ہے، صاخ واحد ہے، اخی واحد ہے، واحد ہے، ابی واحد ہے، اور صاحبہ واحد ہے. ایک لفظ ہے اور ایک وہ ایک معنی بردار کرتا ہے. ٹھیک ہے بھائی. اب آگے ہے تثنیہ. تثنیہ آسان ہے کہ جس کے آخر میں الف اور نون ہو وہ تثنیہ ہوگا. ہر وہ اسم جس کے آخر میں الف اور نون ہو تو اس کو ہم تثنیہ کہیں گے. مثلا رجل واحد، اس کے آخر میں الف اور نون بڑھا دو تثنیہ بن جائے گا. اور رجلان، قلم واحد ہے، اس کے آخر میں الف اور نون بڑھاؤ تو تثنیہ بن جائے گا، قلم سے قلمان. کتاب ہے، اس کے آخر میں الف اور نون بڑھا دو وہ تثنیہ بن جائے گا، کتابان. بیت، بیتان، غرفۃ، غرفتان، اور قلم، قلمان، اور ولد، ولدان، امرأة، امرأتان، سیارة، سیارتان. ٹھیک ہے بھائی. یہ والی بات سمجھ میں آ گئی؟ جی حضرت. ہاں. الف اور نون ہو تثنیہ ہوگا. جی حضرت. اب دیکھیں مکرمہ فی صحف مکرمہ، تو مکرمہ واحد ہے، مرفوع واحد ہے، مطہر واحد ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس کے آخر میں الف و نون نہیں ہے شاید.
مرفوعۃ مطہرہ. اب مکرمہ ہے واحد ہے، مرفوع واحد ہے، مطہر واحد ہے. جسے ہم نے تسنیہ بنانا ہے تو آخر میں الف اور نون بڑھاؤ تو تسنیہ بن جائے گا. مرفوعتان مطہرتان مکرمتان. ٹھیک ہے، چلو بات واضح ہو گئی. بأيدي سفرة سے کیسے بنا؟ سفارتانی. بس آخر میں الف حمزہ الف اور نون بڑھاؤ تو تسنیہ بن جاتا ہے. سفران کہنا، سفران سفارانی. یا سفارانی. سفرتان. ہاں. سفارانی، ہاں صحیح ہے. ایدی، ایدی جمع ہے. یدان، شیئن شیئان، شیئا. نطفة نطفتان. چلو آگے جمع. جمع وہ ہے معنی کے اعتبار سے جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے. تو نومیر میں جس طرح کے رجال، تو رجال رجلوں کی جمع ہے. تو جمع کے لیے کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے کہ اب وہ جو فلا قسم جمع ہے وہ فلا وزن پر آئے گا. جس طرح کہ تسنیہ میں ہم نے کہا تھا نا کہ الف اور نون بڑا تو بس تسنیہ بن جائے گا، لیکن جو جمع ہے مختلف وزن پہ آ سکتا ہے. اب رجلوں کی جمع رجال ہے تو راز ریج جمع زبرجا رجال. قلم ہے اس کی جمع اقلام ہے، اور کتاب ہے اس کی جمع کتب ہے. اس کے لیے کوئی خاص وزن نہیں ہے جمع کے لیے، تاکہ اس خاص وزن کو ہم دیکھ کر واحد کا ہم جمع بنا لیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جی استاد پہچان مطلب کیسے ہوئی ہے لیل سر؟ کی جو بیال ہے یہ جمع کی یہ پہچان کیسے ہوئی ہے سر؟ تو جمع استاد کی جی ایڈ پہچان ہم کر اس دیں. طرح کر لیتے کہ جی استاد جی. ایک تو مشہور الفاظ ہے نا، تو مشہور الفاظ کا واحد اور جمع میں تو فرق ہو سکتا ہے. لیکن اب جیسے کہ آپ کو بتایا گیا کہ جمع کے لیے کوئی خاص وزن نہیں ہے کہ اس وزن پہ ہم جمع بنا لیں. اب دیکھیں تو رجال نا، رجال یہ تو جمع ہے، اور رجلن کی جمع اس کا پتہ ہم اس لیے چل سکتا ہے کہ پہلے ہم نے پڑھا ہے رجلن واحد، اس کا وزن واحد ہمارے ذہن میں ہے. تو یہ تھوڑا مشکل ہے اس کی پہچان، لیکن انشاءاللہ ہم اجرا کریں گے تو اجرا سے آسان ہو جائے گا. اور جتنا ہم اجرا کریں گے اور جتنا ہم تمرین کریں گے تو اس میں پھر یہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. اب قلم کی جمع قلام، رجل کی جمع رجال، بیت کی جمع بیوت، کتاب کی جمع کتب، اور سیارت کی جمع سیارات، اور مصباح کی جمع مصابیح، مسجد کی جمع مساجد. اور کأسم کی جمع کؤوس. ٹھیک ہے. جی حضرت. انشاءاللہ جب ہم اجرا کریں گے تو اجرا میں جہاں پہ جمع ہو ہم بتائیں گے کہ یہ جمع ہے، اس کا واحد یہ ہے. اب یہاں پہ دیکھیں قرآن میں اس میں حدائق، حدائق جمع ہے حدیقتن کی، تو حدائق غلبا، حدائق حدائق جمع ہے حدیقتن کی. ٹھیک ہے. میں آگے اوپر ہے من ای شیء، شیء کی جمع اشیاء، اشیاء. یہ فاکہتن، فاکہتن، یہ یہ اس کا جمع کیا ہوگا؟ فاکہ و فاکہتن و کس ابا. چیز کا؟ فاکہہ.
फाकिहतुन की जमा है फवाके, फवाके, फवाकिहतुन, फवाके। माउन की जमा मियाहुन, आबुन की जमा आबा, तो जितना हम इंशाल्लाह कुरान में और इसका इजरा होगा, इंशाल्लाह ये जमा ज़िंदनशीन हो जाएगा और इसका पेशान आसान होगा। बात चीज़ ऐसी है ना कि उसमें कोई अलामत वगैरह ना होता हो तो फिर ज़्यादा मश्क की वजह से फिर इंसान के अंदर एक मरका पैदा हो जाता है कि जिसकी वजह से वो उसको फिर वो पहचान सकता है हजरत इसमें वाहिद और और तस्निया की उसका जमा भी बना सकता अगर वाहिद तस्निया है। नहीं जी, हो तो जमा ही होगा मेरे ख्याल में। कैसे पता पड़ेगा? फिर बताएं। अगर वाहिद और तस्निया ना हो, उसकी निशानी उसके अंदर ना हो तो जमा कह दें उसको। जमा कहेंगे लेकिन फिर इसमें तहकीक कर लेंगे ना जी। कि जमा है तो उसको फिर हम जमा हो तो उसका हम वाहिद निकालेंगे। या कामुस वहीद है तो कामुस वहीद में हम देखेंगे कि जमा है, जमा हो तो उसका वाहिद यही है। इंशाल्लाह अच्छा उस्ताद कुरान जी, में जब हम फ़ैज़ा इजरा जाअत करेंगे अस्साख़, बहुत ही आसान हो जाएगा और जहन में आ जाएगा। अस्साख़, उस्ताद जी फ़ैज़ा जाअत अस्साख़, इसका साख़ का ये जमा है या मुफ़रद है? ये वाहिद है, इसका जमा क्या इससे होगा? कि एक लफ्ज़ है और एक माना मुराद है। तो आज वाहिद तस्नीया जमा और मुअन्नस हक़ीक़ी और मुअन्नस लफ्ज़ी, ठीक है, आसान है कि कोई इसम हो, अगर मिसाल के तौर पर इमरातुन है या आ, है तिफलतुन है, तिफलतुन बच्ची, इमरातुन औरत, और इसी तरह बिनतुन लड़की, ये मुअन्नस हक़ीक़ी है, ठीक है। और इसी तरह शातुन बकरी, बकरतुन गाय, ठीक है, ये मुअन्नस हक़ीक़ी है, इसलिए कि उसके मुकाबले में हवान मुज़क्कर है, तो ये मुअन्नस लफ्ज़ी को उसको मुअन्नस हक़ीक़ी कहेंगे। अब जुल्मतुन या कुव्वतुन और इसी तरह कुव्वतुन जुल्मतुन, तो उसको हम कहेंगे मुअन्नस ही लफ्ज़ी, इसलिए कि उसके मुकाबले में कोई हैवान मुज़क्कर नहीं है। आप देखें मुअन्नस समाई, और यहाँ पे ना नुतफ़तिन और फाकिहतुन, फाकिहतिन, साखा, ये सब के सब मुकर्रमा, सफरा, बरारा, मुतहरा, तज़किरा, तज़किरा, तज़किरतुन, ठीक है, ये है मुअन्नस मुकर्रमा, मरफूआ, बरारा, सफरा, ये मुअन्नस ही लफ्जी है। और फिर आगे वाहिद तस्नीया जमा, तो ये बिल्कुल आसान है, वाहिद हो एक लफ्ज एक माना बदल करे, जिस तरह के आप देखें मरफूआ वाहिद है, मुतहरा वाहिद है, बरारतन वाहिद है, सफरतन वाहिद है, अशैअन वाहिद है, नुतफतन वाहिद है, ठीक है भाई। और तस्निया वो है कि जिसके आखिर में अलिफ और नून हो, आ, ठीक है। अब देखें मुकर्रमा, मुकर्रमातानि, मरफूआ, मरफूआतानि, मुतहरा तस्नीया, मुतहरतानि, और आईद
بأیدی، ایدی جمع ہے ید ان کی، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، اور اس کا تسنیہ یدان ہے. برارہ واحد اور مؤنث لفظی ہے، تسنیہ ہے برارتان. اور قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلق، الانسان واحد ہے، شیء واحد ہے، ٹھیک ہے. اور جمع ہے اشیاء، اشیاء. نطفۃ نطفۃ واحد ہے، تسنیہ نطفتان. طعام واحد ہے. اور فاکہۃ واحد ہے، جمع ہے فواکہ. حدائق جمع ہے، اور اس کی جمع واحد ہے حدیقۃ، یہ حدیقۃ کی جمع ہے. جی تو اب الانسان ساتھی اس کا آپس میں اس سبق کو دہرا تو فائدہ ہو الانسان جائے گا. جی جی الانسان جمع ہے نا، اس کا واحد کیسا ہوگا؟ انسان واحد ہے، واحد. اچھا جمع پھر کیا ہوگا؟ انسان کی جمع کیا ہے میرے ساتھ؟ انسان کی جمع، جی انسان کا جمع کیا ہاں ہوگا؟ انسان کی جمع اناسین، اناسین. اناس. انسان جی یہ واحد ہے. انا ناس. ساتھی اس کو آپس میں دوہرا لیں، اس میں مشق کر لیں مؤنث لفظی کا اور مؤنث حقیقی کا اور واحد تسنیہ جمع کا.